الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله المولانا العظيم محترم بزرگ و دوستوں، میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ان تمام چیزوں کو جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آنی ہے۔ قرآن کریم کی آیت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ موت آنا ہے۔ ابھی 2 دن قبل مولانا شہباز صاحب کے والد محترم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ہم اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر انسان کو وہی پہنچنا ہے جہاں اس کا آخری ٹھکانہ ہے اور آخری منزل ہے۔ آج ہمیں چند باتیں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنا ہے، عرض کرنی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ماؤں اور بہنوں سے سب سے پہلے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دھیان سے سننے کی کوشش کریں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہے۔ صحابیہ وہ عورت، وہ خاتون جس نے اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا بچہ بیمار ہو گیا۔ ان کا شوہر حضرت ابو طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ واپس گھر آتے ہیں، وہ روزہ سے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو بیمار تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم اس کو نہلاتی ہے اور سفید کپڑا اس کے بدن پر ڈھک کر چارپائی پر رکھ کر ایک کونے میں رکھ دیتی ہے۔ ان کا شوہر حضرت ابو طلحہ شام میں گھر آتے ہیں، وہ روزے سے ہیں۔ حضرت ام سلیم جو ان کی پیاری بیوی اور اللہ کے رسول کی صحابیہ ہیں، وہ یہ واقعہ نہیں سناتی ہے کہ آج تمہارا بچہ انتقال کر گیا، بلکہ
شوہر گھر پہنچتا ہے وہ یہ سوچ کر یہ غم اور یہ تکلیف دہ چیز کو نہیں بتاتی ہے کہ میرا شوہر بھوکا ہوگا. اگر ہم سنائیں گے تو اس درد کو برداشت نہیں کر پائے گی. شوہر گھر آتا ہے, کھانے کے لیے دیتی ہے. کھانے کے بعد وہ شوہر پوچھتے ہیں کہ بچہ کہاں ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ بچہ آرام و سکون سے سویا ہوا ہے. شوہر سمجھتے ہیں کہ بچہ بیمار تھا, سکون اور نیند سے سو گیا ہے. کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہی نہیں, آرام کرنے لگ گئے. راستے میں میاں بیوی کے جو بے تکلفات ہیں ساری چیزیں ہوئی, مگر بیوی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بچہ انتقال کر گیا. وہ فجر کی نماز کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت ابو طلحہ اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت ام سلیم جو ان کی بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بتلائیے کہ اگر کسی نے کوئی امانت دی اور اس امانت کو لے لیا تو کیا آپ کو دکھ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ دکھ کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی کی کوئی امانت ہو, اگر اس نے واپس لے لیا تو دکھ نہیں ہونا چاہیے. حضرت ام سلیم اب کہتی ہے کہ سنو, تمہارا جو بچہ تھا جو بیمار تھا وہ ہمیشہ کے لیے سکون سے سو گیا ہے, یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. حضرت ابو طلحہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد صبح اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں, پیارے نبی کے پاس, اور یہ واقعہ سناتے ہیں, اپنی بیوی کا واقعہ. اللہ کے رسول بہت خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. اس دعا کے نتیجے میں اس دن جو بچہ تو انتقال کر گیا, لیکن رات میں جو بیوی سے ملاقات ہوئی, ہم بستری ہوئی, اس کے نتیجے میں ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ ہے, اور یہ کے بعد دیگرے 9 بیٹے پیدا ہوئے, اور 9 بیٹے قرآن کے قاری بنے, حافظ بنے. یہ واقعہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, ہماری ماؤں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے اور ہماری خواتین کے لیے, کہ اپنے شوہر کے لیے, کہ ہمارے شوہر کو ابھی مارکیٹ بازار سے آیا ہے, کہیں اس کو تکلیف ہوگی, سنتے ہی وہ بھوکے پیاسے ہیں. اس بھوکے پیاسے کی وجہ سے کہ وہ بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں, ایک درد اور ایک غم کو بھی بیان نہیں کرتی. کیا آج کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے اتنی مشقت برداشت کر سکتی ہے؟ برداشت نہیں کر سکتی. میرے بزرگوں, آج اگر کسی کا انتقال ہو جائے, بیٹا ہو, باپ ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, شوہر ہو, سب سے زیادہ رونا دھونا ہماری عورتوں کی جانب سے ہوتا ہے. حضرت ام سلیم کا یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر اللہ نے ایک چیز امانت کے طور پر آپ کو دی ہے
اور اللہ نے وہ چیز واپس لے لی تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، بہت زیادہ غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، جب اپنا کوئی جدا ہوتا ہے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، مگر نوحہ خوانی کرنا، یعنی جو انتقال کر جائے ان کی صفات کو بیان کر کے، ان کے اوصاف کو بیان کر کے زور زور سے رونا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میت کو، مردار کو اپنے پسماندگان کے رونے کی وجہ سے، یعنی نوحہ خوانی کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ان کے رشتہ دار نوحہ خوانی کرنے لگے، نوحہ خوانی کہتے ہیں ان کے اوصاف اور ان کے صفات کو بول بول کر کے رونا، چیخنا، چلانا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس طرح سے روئے گا، اس طرح رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، مردار کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یقیناً تکلیف ہو سکتی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں، مگر زور زور سے رونا، نوحہ خوانی کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے بوڑھے بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو مرنے سے قبل وصیت کر کے جائیں کہ آپ ہمارے لیے رو تو سکتے ہیں مگر نوحہ خوانی نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح کا رونا نہیں رو سکتے کہ آواز ملا کر زور زور سے اوصاف و صفات کو بیان کر کے اس طرح تم نہیں رو سکتے۔ ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو وصیت کریں، اپنی بیویوں کو وصیت کریں، اپنی بیٹیوں کو وصیت کریں، اپنے گھر والے کو وصیت کریں۔ یقیناً آپ کے اندر درد ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتا ہے، ہم سب کو جانا ہے، مگر اس طرح سے خبردار خبردار نہیں رونا ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیے، اگر آپ وصیت کر کے جائیں گے اور اس کے باوجود اگر اس طرح سے روئے گا تو ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ پسماندگان اور رشتہ دار کے نوحہ خوانی کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کیا، اس بات پر بیعت کیا کہ یہ عہد کرو کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے۔ کون کر رہی ہے؟ صحابی عورت کر رہی ہے کہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے ہم سے بیعت لیا، اس بات پر بیعت کیا کہ نوحہ خوانی نہیں کریں گے۔ آج کسی کا انتقال ہو جائے، دور کا کوئی رشتہ دار ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ گھر کے مرد کے پاس وقت بھی نہ ہو جانے کے لیے، یہ سراسر ظلم ہے۔ کفن دفن میں شریک ہونا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، مگر مرد جائیں نہ جائیں، ہماری عورتوں کو جانا ہر حالت میں ضروری ہوتا ہے، اور ان کا کام کچھ نہیں، آئیں گی اور دیکھا دیکھی رونا، اگر نہیں روئیں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ رویا بھی نہیں، کپڑے پھاڑیں گے، نوحہ خوانی کریں گے، جبکہ عورتوں کی آواز خود ایک پردہ ہے۔ اور دوسری بات،
عورتیں مردار کے پاس جو چاروں طرف سے بے پردہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے، یہ اور ظلم ہے۔ ہمارے مرد حضرات آتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، ذرا غور کیجئے کل اللہ کے یہاں کس طرح سے آپ منہ دیکھیں۔ ہماری عورتوں کو سمجھنا چاہیے، یقیناً آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ جائیں مگر پردے کا خیال رکھیں، پردے کا خیال ہونا چاہیے۔ ایک عورت ہے، اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، اور انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول زخمی ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں۔ وہ راستے میں آ جاتی ہے، اللہ کے رسول کے لیے راستہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں۔ غالباً یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ ایک قافلہ گزرتا ہے، وہ عورت پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ وہ قافلہ کہتا ہے کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ یہ قافلہ چلا گیا، ایک دوسرا قافلہ گزرتا ہے، وہ عورت پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ دوسرا قافلہ کہتا ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا شہید ہوا یا میرا شوہر شہید ہوا، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ایک تیسرا قافلہ گزرتا ہے، وہ عورت پوچھتی ہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ وہ قافلہ کہتا ہے کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ میرا بھائی کیسا ہے، میرا شوہر اور میرا بیٹا کیسا ہے، میں یہ پوچھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، جو آخری سہارا ہے سارے لوگ شہید، مگر فکر ہے نبی کی تاجدار بطحا کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا کہ وہ دیکھو ان کا بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، مگر اس کے باوجود انہیں ذرا غم تک نہیں، اور ان کے پردے کا عالم دیکھو کہ برقعے میں لپٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر شہید ہو گیا تو کیا ہوا؟ کیا ان کی وجہ سے کیا میں پردے کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نمونہ عمل ہے ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے، کہ آج اگر وہ بیچ سڑک میں ہو اور انہیں یہ خبر مل جائے کہ تمہارا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، تمہارا بیٹا یا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، وہ اسی حالت میں کپڑے کو پھاڑنے لگ جاتی ہے، سر سے دوپٹہ کہاں چلا گیا کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھیے، ہم نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ ہمیں موت آئے گی، ہر انسان کو موت آئے گی، ہر جاندار کو موت آئے گی، مگر انسان و جاندار و جانور میں فرق یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی جانور، جیسے کوئی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا دنیا میں، کل قیامت کے دن صرف اتنا کہ بے سینگ والی بکری کو
سینگ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم بھی اس کو مارو، اور بدلہ لینے کے بعد پھر اس کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ مگر آپ انسان اشرف المخلوقات کا حال یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا کل قیامت میں۔ اللہ نے اگر آپ کو پانی جیسی نعمت دی ہے، اللہ یہ پوچھے گا اس پانی کو تم نے کس کام میں خرچ کیا۔ اگر اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا ہے تو اللہ پوچھے گا کہ اس ہاتھ کو کس کام میں خرچ کیا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں پیر دیا ہے تو اللہ پوچھے گا کہ اس پیر کو تم نے اللہ کی عبادت کے لیے کتنا استعمال کیا۔ اگر اللہ نے تمہیں دماغ دیا، اللہ پوچھے گا کہ اس دماغ کو دین کے لیے تم نے کتنا صرف کیا۔ اللہ نے جسم میں طاقت دی، تندرستی دی، صحت دی، توانائی دی، اللہ پوچھے گا کہ اس طاقت کا استعمال تم نے اللہ اور اس کے دین کے لیے کتنا کیا ہے۔ یہ طاقت و جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ تم کسی کمزور پر دو تھپڑ رسید کر۔ یہ طاقت و جوانی اور یہ زبان تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ تم کسی کو بھی جاؤ اور گالم گلوچ کر لو۔ یاد رکھو ایک ایک چیز کا کل قیامت کے دن حساب ہوگا، اللہ پوچھے گا۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت اسماء روایت کرتی، اسماء بن زید، اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا کہ ذرا دیکھو یہ عورتیں اپنے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں بہت دنوں تک کنواری بیٹھی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، پیاری نبی کی حدیث کو غور سے سنیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ عورتیں اپنے گھر میں کنواری بیٹھی رہتی ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت کی شکل میں ایک شوہر کو بھیجتا ہے، ان سے شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد اپنے گھر پر شوہر اس کو لے کر کے آتا ہے، لیکن اس عورت کو دیکھو، اس کا عالم یہ ہے کہ اگر شوہر سے کوئی ایک غلطی ہو جائے تو یہ عورت کہتی ہے کہ زندگی بھر تم نے میرے لیے کوئی ایک بھی اچھا کام نہیں کیا، زندگی بھر تم نے کبھی میرے لیے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ افسوس ہے ایسی عورتوں پر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر، پہلے اللہ کے رسول کے دور میں خواتین کو بھی اجازت تھی کہ وہ عیدگاہ میں جا سکتی تھی، ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی پردے کے آڑ میں۔ اللہ کے رسول مردوں کے پاس سے عورتوں کی طرف آ گئے اور عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ عورت کی جماعتوں، اے عورتوں سن لو، تم سب صدقہ کرو، صدقہ کرو، اس لیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، جہنم میں اس لیے سب سے زیادہ تم لوگوں کو دیکھا چونکہ تم لوگ نافرمانی کرتی ہو، تم لوگ کفر کرتی ہو، یعنی تم لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اور اسی طرح تم لوگ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، یعنی گالم گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو۔ آج غور فرمائیے، سماج میں یہ دونوں باتیں سب سے زیادہ ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اللہ بچائے گالم گلوچ پر آتی ہے تو الف سے لے کر یا تک جتنی بھی گالیاں ہو سکتی ہے لغت میں، ڈکشنری میں، وہ سارا
اپنی زبان سے اس انداز میں بولتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ PhD کی ایسی ایسی لعنت کرتی ہے. اللہ بچائے اپنے بچوں پر بھی کبھی کبھی لعنت کر دیتی ہے، جبکہ ماں کو اپنے بچے پر تو لعنت کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ماں جو بولتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. عام طور پر کبھی عورت بول دیتی ہے کہ تو جا کے مر جا، اور کبھی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے اور بچہ مر جاتا ہے. اس لیے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ دو باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک تو لعنت اور دوسرا یہ کہ شوہر کی نافرمانی. آپ کو بچنا چاہیے، آپ کو بچنا چاہیے ان دونوں چیزوں سے. اللہ کے رسول پیارے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ تم صدقہ دو، صدقہ دیا کرو، صدقہ نکالنا چاہیے اپنی طرف سے، بچوں کی طرف سے صدقہ نکالنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ہمارے یہاں بچے بیمار ہوتے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، فوراً ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں، مگر اس ڈاکٹر سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بچہ جو بیمار ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے صدقہ نکالیں. 1 روپے، 2 روپے، 3 روپے، چاول، دھان، جو بھی ہو آپ کسی غریب کو دے دیجئے، کسی فقیر کو دے دیجئے، کسی محتاج تنگ دست کو دے دیجئے. اپنے بچے کی طرف سے صدقہ نکال دیجئے. دیکھیے کہ آپ کا بچہ کیسے صحت مند نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنت کو جھانک کر دیکھا، جنت کو جھانک کر دیکھا تو اس جنت میں فقراء کی کثرت ہے. کس کی؟ فقراء کی. جو فقیر لوگ ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی کثرت دیکھا. بہت زیادہ تعداد میں جنت میں کون لوگ ہیں؟ فقیر لوگ ہیں. آج لوگ اللہ سے پیسہ مانگتا ہے، لوگ پیسہ مانگتا ہے، لوگ دولت کے پیچھے پڑا رہتا ہے. مگر یاد رکھیے آپ کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی، جتنے زیادہ پیسے ہوں گے، اتنا زیادہ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. اس لیے پیسہ کم ہو لیکن سکون کی زندگی ہو، وہ زیادہ اچھا ہے. دوسری بات اللہ کے رسول نے کیا فرمائی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جہنم کو جھانک کے دیکھا تو جہنم میں ہم نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. اللہ کی پناہ. جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا اور جنت میں سب سے زیادہ ہم نے کس کو دیکھا؟ فقیر کو دیکھا. میرے بزرگوں، یقیناً آج عورتوں کی ایک مجلس تھی اور انہوں نے کہا تو ہم نے سوچا کہ ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں. اور بھی بہت ساری برائیاں ہمارے سماج میں اور خاص طور سے خواتین کے حوالے سے پائی جاتی ہے. انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہماری عورتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہماری عورتیں نہانے کے لیے چلی جاتی ہے تالاب میں، ندی کے کنارے میں، اور اللہ بچائے ہماری عورتیں نہاتی ہے بے پردہ ہو کر، بے پردہ ہو کر نہاتی ہے. آج یہ بات آپ سن لیجئے کہ صرف ہاتھ کی ہتھیلی، صرف ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کا جو تلوا ہے ٹخنا سے نیچے، صرف اس کا پردہ نہیں ہے، بقیہ جسم کے ایک ایک حصے کا پردہ ضروری ہے. یہاں تک کہ چہرہ، صرف گھر میں جو لوگ ہیں ان کے لیے چہرہ کو کھولنے کی اجازت ہے، سر کے بال کو نہیں، چہرہ کو. اس کے علاوہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اس چہرے کا پردہ بھی کرنا ضروری ہے، یہ آپ پر لازم ہے، ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل معراج میں جب معراج گئے تھے، اللہ کے رسول فرمایا
کہ ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، بال ان کا بندھا ہوا ہے، یعنی بال باندھ کر وہ لٹکائی گئی ہے اور باندھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول سے نے پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ عورتیں ہیں آپ کی امت کی جو کہ سر کھول کر چلتی ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں کیا سمجھتی ہیں؟ آج وہ سمجھ رہی ہے کہ سر کے بال کا پردہ ہے ہی نہیں۔ افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے سر کا بال ہی نہیں، آپ کا ایک بال بھی، ایک بال اگر نماز میں کھل گیا، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور بال کھلا رہ گیا، ایک بال بھی کھل گیا، آپ کا نماز ہی آپ کی نہیں۔ سر کے بال کا پردہ ضروری ہے، چہرہ بھلے اس کے لیے گنجائش ہے تھوڑی سی، سر کے بال کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہاتھ کا جو ہتھیلی ہے اس کو کھولنے کی اجازت ہے، پیر کا جو ٹخنا ہے اس سے نیچے کھلنے کی اجازت ہے، اس سے اوپر کھلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر کون عمل کرے گا؟ ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کو عمل کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیجیے، یہ ہماری عورتیں کہیں گی کہ ہم گھر کا کام کرتے ہیں، باہر کا کام کرتی ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول کیا کیا کام نہیں کرتی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو عورتیں کام کرتی تھی، ہماری عورتیں آج اس کا آدھا ایک پاؤ بھی کام نہیں کر سکتی۔ آج ہماری کتنی ماں اور بہنیں ہیں جو چکی چلاتی ہے۔ حضرت فاطمہ چکی چلاتی تھی، جن کے ہاتھ میں چکی چلا چلا کر کے چھالے پڑ گئے تھے، اور پانی گھر میں پانی نہیں، ایک کنواں بہت دور ہے، اس کنویں سے پانی لاد کر کے لے کے آتی، مگر اس کے باوجود پردے کا عالم یہ ہے کہ صحیح سے کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ ہے آج ہماری کتنی عورتیں ہیں جو بہادر ہے، بتائے کوئی نہیں۔ کس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی حملہ ہوا تو ہم میدان میں آ جائیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے؟ کسی میں نہیں، گالی دینے کے لیے بہت ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، کیا نام ہے؟ حضرت صفیہ۔ اتنی بہادر تھی کہ غزوہ خندق میں جو عورتیں جس خیمے میں تھی، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام تو باہر لڑ رہے تھے، کچھ یہود آ گئے کہ عورتوں پر حملہ کریں گے۔ حضرت صفیہ نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ وہ دیکھو فلاں یہودی ہے، عورتوں کے خیمے میں گھسنے والا ہے۔ حضرت حسان بوڑھے تھے، وہ شاعر تھے، ان کا یہ کام تھا نہیں، کمزور تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی، اور اٹھنے کے بعد ایک بڑا سا لوہا تھا، اس لوہے کو اٹھائی، اور لوہے کو اٹھانے کے بعد اتنی زوردار انداز میں اس یہودی کے سر پر ماری کہ وہ یہودی وہی ٹھنڈا ہو گیا اور وہی مر گیا۔ یہ کون تھی؟ ہماری ماں تھی، ہماری مائیں تھی کہ جو اس طرح سے میدان میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتی تھی، مگر پردے کا عالم یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو یقیناً آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ ہماری ماں اور بہنوں، آپ کو سماج میں تبدیلی لانی پڑے گی، آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں سب سے بہترین چیز اگر ہے
تو وہ ہے المرأۃ الصالحہ۔ المرأۃ الصالحہ کا مطلب پاک دامن بیوی، نیک بیوی۔ اگر جس کو نیک بیوی مل جائے اس کو پوری دنیا مل گئی، اگر جس کو نیک بیوی نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملی۔ ہاں تھوڑی سی غلطی ہمارے مردوں کی طرف سے بھی ہے کہ ہمارے مردوں نے بھی آج معیار بدل دیا۔ شادی کریں گے تو ان کا معیار یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے کہاں سے ملے گا، معیار یہ ہے کہ پلسر کہاں ملے گا، گاڑی کہاں ملے گی۔ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں سن لو، پیارے نبی نے جو ارشاد فرمایا یاد رکھیے، اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیں گے کل حوض کوثر میں جب پیارے نبی اپنے ہاتھ سے بھر بھر کر کے پانی پلائیں گے، کہیں آپ اس لیے وہاں ہٹا دیے جائیں کہ آپ نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ پیارے نبی نے کہا کہ یاد رکھو، جس نے مال و دولت کے لیے شادی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقر و تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، اور جس نے صرف عزت کے لیے شادی کی اللہ اس کو ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگوں سن لو، شادی جو کی جاتی ہے کبھی مال و دولت کے لیے، کبھی حسن و جمال کے لیے، کبھی خاندان کے لیے، لیکن شادی جو کرنی چاہیے وہ دین کی بنیاد پر شادی کرنی چاہیے۔ جہاں دین ملے وہاں شادی کرو، وہاں شادی کرو۔ میرے بزرگوں، ہمارا معیار ہونا چاہیے کہ ہم دین کی بنیاد پر شادی کریں، اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی ایسی بیٹیاں بنائیں کہ دنیا ان کے نیکی پن کی وجہ سے اور ان کی دینداری کی وجہ سے دنیا مجبور ہو جائے اس سے شادی کرنی۔ اس کے لیے ہماری ماؤں کو آگے بڑھنا پڑے گا، ہماری بہنوں کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں ہیں، انہیں بہت سارے مسائل کا علم نہیں ہے، انہیں سیکھنا چاہیے، مسئلوں کو مسئلے معلوم کرنا چاہیے۔ آج بہت سی عورتیں ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، نہانے کا طریقہ پتہ نہیں ہے کہ جو نہاتے ہیں نہانے میں کتنے فرائض ہیں۔ اگر ایک اور مائک رہتا تو ان لوگوں سے پوچھتا کہ آپ لوگ بتائیے کہ نہانے میں کتنے فرائض ہیں۔ آپ لوگ بتا کتنے فرائض ہیں، نہانے میں کتنے فرائض ہیں بتائیے، کیا کیا ہے؟ تین فرض ہے، کلی کرنا، اور اگر رمضان نہ ہو تو گرگرا بھی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن میں پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، یہ تینوں چیز ضروری ہے۔ اب اگر کسی نے بہت اچھے انداز میں غسل کر لیا لیکن ناک میں پانی ہی نہیں، بہت اچھے انداز میں غسل کر لیا لیکن کلی ہی نہیں کیا، تو غسل ہوا غسل نہیں ہوا، جب غسل بھی نہیں ہوا تو فرض بھی ادا نہیں ہوا۔ آج ہماری کتنی عورتیں ہیں جن کو نماز کے بارے میں پتہ نہیں کہ نماز، بلکہ یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز پڑھنا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو نماز پڑھتی ہے بتائیے؟ آپ بوڑھے بزرگوں سے ہماری گزارش ہے کہ گھر میں کام نہ کرے تو صحیح ہے، منظور ہے، مگر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قید لگا دیجئے کہ نماز پڑھنا ہے، تم کو نہیں پڑھے گی ہم تمہارا کھانا نہیں کھا سکتے۔ قید لگائیے تب انشاءاللہ یہ نماز پڑھیں گی۔ اور جب نماز پڑھنے سے عورتیں بہانہ کرتی کہ کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے کام بھی زیادہ ہوگا،
چونکہ وقت میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ ایک عورت اگر نماز پڑھے گی تو صبح کئے بجے اٹھے گی؟ بتائیے آپ لوگ کئے بجے اٹھے گی؟ 4 بجے اٹھے گی کہ نہیں اٹھے گی؟ 4 بجے اٹھے گی وہ، اور اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو کئے بجے اٹھتی ہے؟ 7 بجے اٹھے گی۔ نماز پڑھے گی تو 4 بجے، 3 گھنٹے کا ٹائم ملا کہ نہیں اس کو کام کرنے کا، اور صحت و تندرستی بھی، باہر کی ہوا ہے، صبح کی ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تو نماز پڑھنے کا پابند بنائیے، نماز پڑھنا چاہیے، پردے کا ماحول بنائیے، پردہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے 2 موقع پر، ایک تو شادی بیاہ کے موقع پر، اور ایک دوسرا جب کسی کا انتقال ہو جائے، اس 2 موقع پر ہماری عورتیں جو بے پردہ ہو جاتی ہے ان سے بچائیے اپنے گھر کو۔ ان دونوں موقع پر ہماری عورتوں کو اور ہماری بیٹیوں کو بچانا ضروری ہے۔ شادی کے موقع پر خوشیوں میں اتنا پاگل ہو جاتی ہے ہماری بہنیں کہ دور دور کی شادی ہو مگر ان کو جانا ضروری ہے، کوئی کام ہو یا نہ ہو، جانا ضروری ہے۔ اللہ کی پناہ، اس سے بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کسی کے انتقال پر عورتوں کا آنا ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ہماری عورتوں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ میرے بزرگوں، باتیں بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے مگر اس وقت یہ موقع نہیں ہے، بس جتنی بھی باتیں ہم نے کہی ہے دعا